اب کیونکہ محمد رسول اللہ جو ہے خاتم النبیین بھی ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبی مور کیسے لگائیں گے، لوگ ان کے مور کیسے ہیں. وہ آگے لکھا ہے سورہ نساء 4 اور اس کی 80 اور 69 ایک آیت ہے سورہ نساء کی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی لوٹے گا پس ہم نے تجھے ان پہ محافظ بنا کر نہیں بھیجا. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس وہی ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا، نبیوں میں سے، سچوں میں سے اور سچوں میں سے اور گواہوں میں سے اور صحیح کرنے والوں میں سے، اور کیا ہی ہے اچھی رفاقت. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے ایک قرآن میں بہت جگہ آپ نے سنا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بہت جگہ سنا ہوا. یہاں پر اللہ الٹی بات کر رہا ہے، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، وہی بس ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے رسول بھیجا. تو یہ کہاوا کس کا ہو گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نازل کردہ اللہ کی وحی میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے، آپ تفریق نہیں کر سکتے. تو جو کوئی اطاعت کرے گا قول رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قول رسول ہے نا، یہ قول رسول ہے، تو اس کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی. انہوں نے کیا ہے، اللہ کا قول یہ ہے اور رسول کا قول یہ ہے. یہی ہے نا معاشرے میں. یہ دیکھیں دو الگ کتابیں ہو گئی نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، اور یہ قول رسول ہے. رسول رول امین کا قول ہے، رسول بشر کے تھرو آیا، قول رسول ہے. یہ ایک ہی ہے، ان میں فرق نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کی اس نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر آپ دو الگ الگ کر دیں گے ایسے، تو میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہاں نہیں، یہاں سے آئیں، یہ کیوں پڑھ سکتا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہولی بائبل. اس میں لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں. اس میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے یہاں آئی ہے، اس میں بھی دو بیویاں ہیں. قرآن میں ایک بیوی ہے، سارا نہیں. کون بولا؟ آپ بول رہے ہیں. ہاجرہ بھی نہیں، نام نہیں ہے. یہ بائبل میں سارا ہاجرہ ملیں گے آپ کو، سارا ہاجرہ بائبل میں. اور دوسری اس کتاب میں ملیں گے، دوسری ادھر دیکھیں، ادھر دوسری اس کتاب میں. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک بیوی کا ذکر ہے، تو رسول کا قول کیا ہوا؟ ایک بیوی. اور یہ کیا ہوا؟ دو بیویاں ہو گئیں. تو ہمارے بارے میں مطلب ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں میں، وہ کہتے تھے کہ رسول نے ادھر تو بتایا ایک بیوی، اور پھر کہنے بات سن ادھر آؤ، یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں، یہ دو بیویاں تھیں سارا ہاجرہ. کہ اطیع اللہ بھائی، یہ اطیع اللہ بھی ہو گیا اور اطیع الرسول ہو گیا. میں نے بھائی دو مختلف باتیں. یہ ایک طرف اللہ بتا رہا ہے ایک بیوی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ رسول نے بعد میں بتایا دو بیویاں تھیں سارا ہاجرہ. میں نے تو بائبل سے لے کے آیا ہوا، تو بائبل تو اللہ کا کلام ہے. تو میں نے یہ پھر انہوں نے اللہ نے دوبارہ قول میں ایک کیوں کر دیا؟ تو یہ عجیب جمناسٹک ہے. یقین کریں، آپ یقین کریں، یہ ساری باتیں جو ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے. زیادہ بائبل کی باتیں مانتے ہیں ہم لوگ، ہمیں معلوم نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو گاسپل آف بارناباس یہی ہے. یہ دیکھیے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے انجیل بارناباس، مسلم اسلامک پبلیکیشنز، اسلامک پبلک. عیسائی نہیں مانتے انجیل بارناباس، یہ بائبل عیسائیوں کی بائبل. اس کو اور ان دو کتابوں کو اگر آپ پڑھ لیں اور تھوڑا سا آرام سے سکون سے، تو آپ یقین کریں سوائے قرآن عربی کے علاوہ ترجمہ نہیں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اور جو آپ کی پریکٹسز ہیں وہ سب یہاں لکھی ہوئی ہیں. بارناباس شفاعت کریں قیامت کے اندر رسول ہماری، بارناباس.
اور قرآن میں لکھا ہے وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا ربی اے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا، ہجرت کی ہوئی تھی، مہجورا یہ کر رہے ہیں، کوئی سفارش نہیں کر رہے آپ کی. اس چکر میں لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہماری سفارش ہے، مسلمان گھرانے پیدا ہوئے نا. وہ ایک صاحب کہنے لگے جا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری یہ جو بیٹھی ہوئی پبلک کم سے کم سن تو رہی اللہ کا کلام، یہودی کو عذاب دے اور عیسائیوں کو عذاب دے، ہندوؤں کو عذاب دے، یہ تو بیٹھے سن تو رہے ہیں، چاہے مان نہیں رہے تو کیا ہوا، ان کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ، کیا غفار وہ جبار بنا ہوا ہے، رحمت کی طرف دیکھ. اللہ تو نے رحمت لکھ رکھی ہے اپنے اوپر، اللہ کو بتا رہے ہیں یہ بات، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے اپنے کانوں سنی بات کر رہا ہوں. اللہ نے رحمت لکھ رکھی ہے، معاف کر دے گا. کیسے معاف کر دے جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات چینج کر دے. وہ آپ کریں گے صحیح تو معاف کرے گا نا. اور یہ فیکٹ ہے، عام دنیا میں لے لیں، ڈاکٹر کہہ رہے بھائی آپ یہ نہیں کریں گے، یہ چیز آپ کے نقصان دیں، اب وہی کی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طبیعت خراب ہو رہی ہے آج کل. وہ کہہ رہے ڈاکٹر منع کر رہا ہے یہ مت کرو، وہ وہی کر رہا ہے. تو کوئی بھی غلط کام، آگ میں ہاتھ ڈالے، آگ جل رہا ہے، کہہ رہا ہے ہاتھ جل رہا ہے، تو دال کیوں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، کنٹینیو ڈالے جا رہے ہیں، پھر کہنا ہاتھ جل رہا ہے. تو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان ہر غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے اللہ صحیح کر دے اس کو، اب خط کرو گے تو نقصان ہوگا نا. تو اللہ نے کوئی دوزخ بھڑکا کے تیار نہیں رکھی آؤ وہاں پر میں تمہیں آگ میں جلاؤں. سارے غلط کام آپ کو لیڈ کر رہے ہیں برائی کی طرف اور آپ کا نقصان ہو جائے گا. وہ خود کر رہے ہیں ایسے کام، آپ خود کر رہے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو یہاں نقصان پہنچ جائے گا. یہ ہے، یہ تھوڑی کہ اللہ نے کوئی آپ سے وینجنس لے کے بیٹھا جل کے اور کہ میں تجھے آگ میں جلاؤں. وہ جو چیزیں بتا رہا ہے آپ کو کہ ایسا نہ کرو تو آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں، اور جو آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے. وہ آپ کو اس پہ فالو کرنے سے آپ کو جنت مل رہی ہے. کرے جائیں گے غلط تو کہتے ہیں اللہ تو اب چینج کر اپنے آپ کو، اپنی رحمت کی طرف دیکھ. تو وہ اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں، اپنے کو ایجوکیٹ کر لیں. تو یہاں پر جو ہے جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. اور اگر جو لوٹ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے محافظ بنا کے نہیں بھیجا. اور پھر کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس اللہ ان کو انعام کر دے، اللہ کا انعام ہو جائے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے صدیقین اور شہداء. اب یہ ایک اور بات یہاں پر نیچے آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کر دے گا، ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، انعام دے گا ان کو جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں شہداء. یہ کیریکٹر ٹریٹس بتائے، پرسنالٹی ٹریٹ بتایا لوگوں کا، یعنی کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیقین نبی تو آپ پیشے گوئی کرنے والے ہو گئے، میں نے جیسے بتایا تھا پروفٹ پیشے گوئی کرنے والے، صدیقین سچے، شہداء گواہ، اور صالحین صحیح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، جو غلطی کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو صحیح کرنے والے. اور یہ بہت زبردست رفاقت ہے. تو یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں اب یہ نبی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر بنتے ہیں، وہ سمجھیں گے. پھر آئے یہاں پر آل عمران 3 کی 79 ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ کہے گا رب والے ہو جاؤ. اس کے ساتھ جو تم کتاب کا علم دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے 10 لینے والے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر لگا رہا بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم، پہلے تو بشر کے لیے اللہ اسے کلام کیا 3 طریقے سے. یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب، حکم اور نبوت. اس کی پہچان کی جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو تو کتاب مل رہی ہے، اس کا احکامات مل رہے ہیں اور نبوت دی جا رہی ہے بشر کو. تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے نوکر، میری بات مانو. وہ تو یہی کہے گا تم رب کی بات مانو، رب والے ہو جاؤ. یہ اس کی پہچان. جس کو کتاب، حکم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ وہ یہ کہے گا کہ تم کیا ہو جاؤ، رب والے، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ اور میرے نوکر نہ ہو جاؤ. اور تمہیں علم دیا جا رہا ہے کتاب سے، تمہیں علم بھی دیا ہے کتاب سے اور تم درس بھی لے رہے ہو یہاں سے کتاب سے. یعنی وہ شخص آپ کو علم دے رہا ہے کتاب کا، آپ درس بھی لے رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، کہے گا رب والے بنو. جس کو کتاب، حکم اور نبوت ملے گی یعنی اللہ اس کو نبی بنائے گا تو اس کو وہ یہ نہیں کہتا تم میرے بندے بن جاؤ، کہ وہ تو یہ کہے گا رب والے بنو، اللہ والے بنو. اور یہ بھی کہے گا ساتھ میں کہ لیکن تم ربانے بن جاؤ،
میرے بندے نہیں مانو لیکن اللہ کے بندے بن جاؤ. بس سبب تم کو علم دیا جا رہا ہے کتاب سے, تمہیں نالج کہاں سے ہے؟ کتاب سے نالج دی جا رہی ہے, اور تم درس بھی لے رہے ہو وہاں سے, تمہیں درس بھی مل رہا ہے, یعنی وہاں سے لیسنس بھی آ رہا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں, جس کو بھی کتاب, اب آپ دیکھیے یعنی 30 سال میں میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ساتھ, کیونکہ میں اپنے بندہ ہی نہیں بناتا, میں جاؤ. تو اگر آپ کو کتاب ملی ہے اللہ کی پہچان, اللہ کی کتاب, تو آپ کو ایسی کرنا ہے, یعنی آپ وہیں سے کتاب سے علم بھی لے رہے ہیں, وہاں سے درس بھی لے رہے ہیں. تو یہ ہو گیا. تو آگے اللہ کہتا ہے آل عمران تھی کہ 68 میں, اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پیروی کرتے ہیں, اور اللہ مومنوں کا ولی سرپرست ہے. تو ابراہیم جو ہے نا ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, نہیں معلوم ہے. سورہ حج 22 صورت ہے, اس کی 78 آیت میں لکھا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم, یہ مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں, اور جو ہادہ نبی پریزنٹ ٹینس میں, ہر زمانے میں ایک ہادہ نبی ہے, ہادہ نبی جس کو کتاب حکومت نبوت ملی, وہ پریزنٹ میں نبی ہے. اور اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو, اور ہادہ نبی اس کی اتباع کرتے ہیں, اور جو اللہ جو ہے ولی مومن لوگ ہے, مومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ یاد رکھ کے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر دوں, کوئی بھی چیز سٹیبل نہیں ہے, سٹیٹک نہیں ہے قرآن میں. آج کچھ اور ہے, کل کوئی اور ہوگا, پھر کوئی اور کنٹری چلتا رہے گا. آج آپ ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے. پہلے کوئی اور لوگ تھے, آج آپ کوئی اور لوگ تھے پہلے زندگی میں, دنیا میں, آج ہم لوگ ہیں. تو اسی طرح پہلے کوئی اور محمد رسول اللہ, پہلے کوئی اور ہادہ نبی, آج کوئی اور, پھر کوئی اور, ایسے چلتا رہے گا. کوئی سٹیٹک نہیں ہے, شیطان چلا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں کنٹینیو چل رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. کوئی ون فکس ٹائم نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں جا رہا ہے, ہر چیز لے کے وہاں کے بات کر رہا ہے. یہ اس سے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس, قیامت تک یہ چینجز ہوگی, یاد رکھیں. کتاب یہی رہے گی, لوگ چینج ہو رہے ہیں, رسول چینج ہو رہے ہیں, نبی چینج ہو رہے ہیں, کتاب وہی ہے. انہوں نے وہ سیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. یا ایھا النبی اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے, یا ایھا الناس خطاب کیا ہوا ہے, یا ایھا رسول خطاب کیا ہے, اللہ نے ایسی کیا ہوا ہے. کہلے منسوخ کر دیا تھا. میں کون ہوتا تم منسوخ کرنے والے, کون ہے آپ؟ اللہ کی آیت کو آپ منسوخ کریں, آپ کا دماغ نارمل ہے یا چل گیا کیا؟ ذرا بتائیے. جو چیز جب دکھا نہیں سکے کہہ لیں یہ تو منسوخ آیت, کیسے منسوخ ہو گئی؟ تو وہ خامخواہ اللہ کی آیت کو غلط کوٹ کرنا. بہرحال یاد رکھیں میں جو بول رہا ہوں, ہر چیز کنٹینیوٹی میں. شیطان پھر رہا ہے کھلا, دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دے رہا ہے, اس کو سیز کر دیا کتاب کو. یعنی اللہ کلام بھی نہیں کرتا, اللہ بات بھی نہیں کرتا, اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا. جب ایک دفعہ نازل کیا تھا بس, اب تو ہم پڑھ رہے ہیں. بس کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ نہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق جب کہا تھا, انہوں نے کہا اقرا, انہوں نے کہا مانا بھی قارئ. کوئی چیز دی نہیں, ایسی کا پڑھ, کیا پڑھ, میں کو پڑھیں ذرا. تو آپ کہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کوئی کتاب دکھائی تھی کہ پڑھیں آپ؟ انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر کتاب دکھائی, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. وہ میں ظاہر کا کتاب نہیں دکھا رہے, ویسے ہی کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور آپ یہ بات سوچیں کہ اگر پڑھا لکھے نہیں ہیں تو یہ پڑھ کے کیسے بتا رہے تھے جو بھی بنایا ہوا ہے. ایک چیز آپ بتا رہے ہیں مجھے ایسی بات کہ وہ کہہ رہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تو پڑھتا ہے قرآن. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ہسٹوریکلی مان رکھا ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر لکھا ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے, اس کو مان رکھا ہے آپ نے, اور اس کو سٹیٹک کر دیا وہاں پر, اور میک شیور کرنا ہے اس کو مانے آپ. اللہ کے رسول کی بات کہاں گئی؟ یہاں جو رسول آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو آ رہا ہے کنٹینیوس ہو رہا ہے, یہ پریزنٹ ٹینس میں یہ ہو رہا ہے, یہ کہاں ہے؟ ہمارا ندی اٹھا کے ہمارے فرسٹ چیز کر دیا, اور سیز کر کے نہ اللہ کلام کرتا ہے, نہ رسول نہ آتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. شیطان کو کھلا چھوڑ, شیطان جو ہے, اور شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے. شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, اور ہم سے اللہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اتنے گناہگار لوگ ہیں. شیطان سے بھی ٹاپ پہ ہیں ہم لوگ, شیطان کو بھی گمراہ کر دیں ہم لوگ. کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں.
اب آپ دیکھیں سورہ احزاب 33 اس کی 7 آیت. اب یہ میثاق لی جائے گا نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق پکا عہد لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا تاکہ وہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ نبیوں سے جو میثاق لیا اور یہ تجھ سے میثاق لیا جو پریزنٹ ٹینس میں نبی ہے اس سے میثاق لیا اور نوح سے میثاق لیا ابراہیم علیہ السلام سے میثاق لیا موسیٰ علیہ السلام سے میثاق لیا اور عیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا اور پکڑا ان سب سے پکا میثاق. اب یہ میثاق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں پانچ نام ہے اس میں ایک تو پریزنٹ ٹینس میں وہ نبی پریزنٹ ٹینس میں جب بھی پریزنٹ ٹینس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لیں گے. جب بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا جب بھی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کنٹینیوس ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ بس من کا مطلب 14 سال پہلے لیا تھا نا آج کل پہلے ہر زمانے جب آئے گا وہ ہادہ نبی. اب جناب کیا ہوا سورہ میثاق کے لیے وہ نیکسٹ آیت میں کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں تو 5 ہیں یہاں سارے نبی آ جاتے نیچے. آل عمران 381 وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخْذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اللہ نے میثاق جب نبیوں سے لیا کہ تم سب کو کتاب اور حکمت دانائی سے دیا ہے پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ میں رہوں گا میں گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں. اب دیکھیے اوپر تو 5 نام تھے اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہر زمانے میں پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں نبیوں سب سے میثاق کیسے لیا ان کو کتاب دی اور حکمت دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے میثاق نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے. اب دیکھیے نبی اوپر لکھا ہے بھی میں دیکھیں اور پھر آ رہا ہے رسول سنگولر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ رسول. اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے پاس ہے یہ ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو انہوں نے کہا اور کہا کیا تم قال اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو واخذتم علی ذلکم اور تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قال فاشهدوا کہا کہ پس گواہ رہو انا معکم میں تمہارے ساتھ ہوں من الشاہدین گواہوں میں سے. تو اب یہ دیکھیے جو یہاں پر نبی جمع میں اور رسول آ رہا ہے. پہلے میں پڑھ چکا ہوں اللہ کی جو اطاعت کرے رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو انعام دے دے گا اللہ نبیوں میں سے شہداء گواہ. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہا ان کے پاس رسول آیا. رسول نے آن کے تصدیق کری جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ کتاب و حکمت. اس کی تصدیق کری. اب وہ کیسے تصدیق ہوگی؟ کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے اندر روح ہے. کتاب آپ کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب روح الامین آتا ہے روح القدس آتا ہے جب آپ کو کتاب کا پتہ چلتا ہے. تو رسول یہاں پر روح الامین مصدق لما معکم کرو لیکن لتؤمنون بی ولتنصرون. اب آپ روح الامین کی کیا مدد کریں گے اور آپ اس کی ایمان کیا لائیں گے اس کے ساتھ؟ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے؟ یہ محمد بشر کے ساتھ کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں. سمجھنا میری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رسول ہیں وہ اور خاتم النبیین ہیں. یہ امپورٹنٹ یاد رہے. روح الامین جب بشر میں سے آ رہا ہے وہ رسول بھی ہے خاتم تو اس کی مدد جب کی جائے گی وہ بشر ہو جائے گا. بشر رسولہ جو ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تصدیق کرے گا مصدق. اب ایک ڈاکیومنٹ ہے یہ ڈاکیومنٹ کی تصدیق کرنے کے بعد مہر لگتی ہے نا یا نہیں؟
مجھے ایک ڈاکیومنٹ کو تصدیق کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا، دیکھے گا، بس تصدیق ہو جائے گی تو پھر اس پہ مور لگ جائے گی. تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی، اور پھر کہا رسول آئے گا وہ آن کے تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرے گا. جیسی تصدیق کری تو کیا لگے اسے؟ مہر لگ گئی. اتنی سی بات ہے. محمد رسول ایسے مہر ہے نبیوں کی، اس میں کوئی مشکل ہے سمجھنا. کتاب یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، میثاق لیا نبیوں سے، تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دی اور حکمت دی. پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مصدق کرے گا، تصدیق کرے گا. رسول آئے گا مصدق ہے، تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا، نبی سے تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ اللہ کا بوجھ ہے، اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا ایک بوجھ ہے، اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے. تو اللہ کہتا ہے گواہ رہنا، میں بھی گواہ رہوں گا. تو وہ یہ تصدیق کے بعد دیکھیے یہ آیا سورہ احزاب 33 کی 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین. تصدیق جب کر دی تو اللہ کہا مردوں میں سے محمد تم سب کے باپ دادا نہیں ہے، ولکن رسول، لیکن اللہ کے رسول ہیں. جو رسول آیا تھا رسول لکھا تھا، رسول آئے گا تصدیق کرے گا. پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس، وہ تصدیق کرے، سنگولر واحد. تو یہ رسول یہاں بھی لکھا ہے ولکن رسول و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور مہر نبیوں کی. تو پہلے تصدیق کری آن کے اس کی، تمہارے پاس جو اس کو تصدیق کیا اس نے، اور یہاں لکھا ہوا ہے خاتم کر دیا، مہر لگا دی، مہر ہو گئی. محمد رسول اللہ مہر ہو گئے نبیوں کی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جو ہے ہر شے پر علم رکھنے والا ہے. تو یہ اس آیت کی ایسنس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ نبیوں کی مہر کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی، کتاب اور حکمت دی، اور پھر رسول آیا ان کے پاس، اس نے تصدیق کی جو ان کے پاس تھا، مطلب ویریفائی کرایا پہلے. یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز ایسے ویریفائی کرایا. جب تصدیق ہو گئی تو وہ مہر لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر. اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مہر رہیں گے. وہ لکھا آبا و اجداد نہیں ہے. ما کان محمد آبا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم. آبا کسے کہتے ہیں جی؟ والد کہتے ہیں. ہمارے والد جو ہیں، میرے والد جو ہیں، وہ جن سے میری ولادت ہوئی، میرے والد ہیں. میں انہیں کہہ رہا ہوں ابو، ابا، بابا کہہ سکتا ہوں میں. لیکن آبا جو عربی میں آتا ہے وہ باپ دادا کو بھی کہتے ہیں، آبا و اجداد. جب ان سے ہمارے آبا قرآن میں بہت جگہ ہے آبا، باپ دادا. تو اگر میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ محمد جو بن عبداللہ ہیں، میں محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہوں، ہسٹوریکل آدمی کی بات ہو رہی ہے، جو 14 سال پہلے آئے تھے، جن کا آپ کہتے ہیں روزہ مبارک ہے نا، یہ ہے نا، آپ کہتے ہیں، مطلب میں نہیں، وہ آپ لوگ سب لوگ کہتے ہیں. ان کی قبر بھی ہے اور وہ زندہ لیٹے ہوئے. مطلب آپ کو پتہ ہے السلام علیکم، میں نے وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، جائیں عربی میں بول رہے ہیں، اردو میں، جو زبان سمجھ سب زبان وہاں پر. کیسی باتیں بتائی نہیں. کس نے کہا کہ وہاں پر ہیں وہ؟ اللہ نے کہا وہ وہاں پر ہے؟ نہیں، پورے قرآن میں نہیں کہا. اور آپ یقین کریں کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر نہیں ہے، کسی پیغمبر کی قبر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. ہاں ایک کا ذکر ہے، فرعون کا، قبر نہیں، اس کی باڈی کا. آج کے دن تجھ کو میں تیری باڈی کے اندر پریزرو کر دوں گا. تو بالکل پریزرو لیٹا ہوا ہے. دیکھا کسی نے آپ نے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کو فزیکل فارم میں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میں عبرت کے طور پہ کر دوں تاکہ آگے والی نسل اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں. اور قرآن میں لکھا ہے اس کے صبح شام اس کے آگے آگ لائی جاتی. فرعون اس کے فالوورز بھی. تو بہت ساری باڈیاں ممیز نکل رہی ہیں، پورے سب پریزروڈ ہیں وہ. آپ ان کو نیک بنا رہے ہیں، بزرگ بنایا ہوا آپ نے. ہاں یہ صحیح، یہ سب وہی، یہ پروگرامنگ ہے. یہ انہوں نے آپ کے ذہن پروگرام بنا دیا. بھائی سب سے بڑا شہید تو وہ لیٹا ہوا ہے، دیکھ لے جا کے، پورا کپڑے لے کے، ہاتھ بھی لیٹے ہوئے، بال بھی ہیں، سب چیز، دانت بھی دیکھیں، کان وان سب چیز اس کی. بیسٹ پاسبل پرسن ان ہسٹری آف مین کائنڈ اس کی باڈی ہے، پتا آپ کو. تو اللہ نے نہیں کہا، یہ بات آپ کو یاد رکھیں، جو بات آپ کریں اللہ نے جو کہا بتا رہا ہوں میں آپ کو.
آپ اللہ کے اوپر بہتان نہ مانے کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں باڈی پریزرو کر دوں گا. کسی کی پیغمبر کی، کسی بھی نیک انسان کی، کسی بزرگ کی باڈی پریزرو نہیں اللہ نے نہیں کی. پریزرو کی ایسے آدمی کی تاکہ آپ عبرت حاصل کریں کہ یہ بہت اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہیں، ان کو دیکھو کیا شر ہو گیا. اچھا جی، اب آگے باپ دادا کا کہیں گے 14 سال پہلے آئے تھے، تو آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا. یہاں لکھا ہوا دیکھ لیے، ما کانا محمد ابا احد من رجال، تم مردوں میں سے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے مرد، ہر زمانے کے مرد لے لیں آپ، ان کے ہسٹوریکل لے لیں، جب بھی لے لیں، وہ ان کے آبا و اجداد نہیں ہیں. یعنی 14 سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے ہیں؟ 14 سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتائیں نا، آبا و اجداد. وہ کہہ رہے نہیں ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں کسی کا آبا و اجداد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مور نبیوں کی. ابھی پریزنٹ ٹینس، ہر زمانے میں پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے یہاں. جب بھی قرآن آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن، اور زمانے میں پریزنٹ ٹینس میں مور ہو جائیں گے نبیوں کی، اور آبا و اجداد نہیں ہے، ڈینائی. پریزنٹ ٹینس میں مور ہیں رسول. پھر سورہ آل عمران 3 کی 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول ہیں، تحقیق اس سے پہلے رسول گزر گئے، کیا پس اگر وہ مارا جائے یا قتل کیا جائے، کر دیا گیا یا کیا جائے، تو تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا وہ ہرگز اللہ کو کسی شے کا زر نہیں پہنچا سکتا. القریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اچھا دیکھیے، وما محمد الا، محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں. یہ یاد رکھیں، یوں ہے نا، یوں جوائنٹ یاد ہے آپ کو، وہ چلا آ رہا ہے، وہ جوائنٹ نہیں بلائے گا، جوائنٹ نکالا گڑبڑ ہو جائے گی. اب کیا ہوا، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے رسول گزر گئے. کون بتا سکتا ہے ان سے پہلے رسول کون گزرے، کون سے رسول گزر گئے؟ جمع میں رسول گزر گئے. یہ جوائنٹ ہر دفعہ ہوگا، ایک دفعہ ہوگا؟ نہیں، ایک دفعہ ہوگا، یہ بار بار ہوتا رہے گا. تو وہ رسول گزر گئے پہلے. یہ جوائنٹ اللہ نے بتایا، مما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، جو جمع میں وہ پہلے جوائنٹ گزرتے جا رہے ہیں. افئی ماتا قتلا، اگر وہ مارے جائے یا قتل کیے، کون؟ جو جوائنٹ والے مرتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں آتے. انسان مرتے جا رہا ہے، نہیں مر رہا ہے، مرتے جائیں گے آتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. آپ بھی لوگ مرتے جائیں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، ان میں بھی روح بھی ہوگی. لیکن محمد رسول اللہ نہیں مر رہا ہے. بس کیا اگر جو مارے جا رہا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، وہ شخص مارے جا رہے ہیں جو اس کے ساتھ تھا رسول، جو رسول کے ساتھ تھا بشر، وہ مرتا جائے گا. ہیومن ہے، مرتا جائے گا. تو اللہ، کیونکہ ان کے ساتھ جوائنٹ ہوتے بنتا ہے نا، کیونکہ روح آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں تو بول بھی رہا ہوں. تو اللہ نے کہا جوائنٹ ہی وہ آدمی مرتا جائے گا. تو اپیرنٹلی کہہ رہا ہے محمد مر رہا ہے، مر نہیں رہا وہ، کیونکہ محمد تو آبا و اجداد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں قیامت تک. وہ محمد روح ہے اللہ کی، وہ تو آ رہی جائے گی ہر ایک کے اندر، محبوس ہوتی رہے گی. مگر جیسے ہمارے اندر روح ہے، تو جب میں مر گیا تو کہیں گے بھائی آدمی نفس شیخ مر گیا، محمد شیخ مر گیا، روح پرواز کر گئی. روح اللہ کی روح جو میرے اندر تھی، یہ بات سنی ہوگی آپ نے. اسی طرح جو جوائنٹ آیا آدمی، تو بشر مرا، محمد رسول اللہ پھر زندہ، وہ ایگزسٹ کرے گا، تو پھر اپوائنٹ ہوگا. تو رسول اپوائنٹ ہوتا رہے گا، رول امین اپوائنٹ ہوتا رہے گا، ایز اے ہیومن بینگ مرتے رہیں گے لوگ. تو اللہ کہہ رہا ہے قد خلت من قبل رسول، پہلے بھی ایسے گزر گئے. محمد رسول اللہ جو ہے اس طرح سمجھو کنٹینیوس ایک پروسیس میں چلتا رہے گا، کوئی ایک دفعہ نہیں ہو رہی ہے. یہ ٹائم فیکٹر کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. ہر زمانے میں ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کی پریڈکشن کو زندہ رکھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام آ رہے ہیں، اللہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام آئیں گے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ آسمان پہ چلے گئے، وہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے. آسمان پہ کہاں عیسیٰ السلام ہے؟ چوتھے آسمان، یہاں لکھا ہوا ہے. تو وہ آئیں گے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں بھائی عیسائی. اس سے پہلے یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ السلام کا، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں. اور انہوں نے گن پہ رکھا ہوا ہے، تم بھی انتظار کرو، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا ہوا ہے. ہمیں ان کی بات، ان سے بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. اللہ سے اتنا ڈرتے نہیں جتنے جوس سے ڈرتے ہیں لوگ. مطلب اللہ کی آیت کے مطابق اللہ سے ڈر نہیں رہے، وہ ہیومینٹی سے ڈرے گا. بہت افسوس کی بات ہے. اینی وے،
تو اب آپ کو میں نے بتا دیا آبا و اجداد نہیں ہے، رسول اللہ کے خاتم النبیین ہو گیا، اور محمد جو ہے نہیں ہے والے، اس کے پہلے رسول گزر گیا، فَإِمَّاتَ قُدِرَ قَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ، تم الٹے پاؤں پڑ جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا۔ وَمَن، اچھا دیکھیے اللہ نے دو باتیں لکھی یہاں پر، کیونکہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے تو موت بھی لکھی ہوئی، کوئی موت مرے گا، کوئی قتل ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، مطلب ورنہ دونوں چیزیں ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہیں ایک ہی وقت میں؟ قتل ہو گئے، یا تو قتل ہو گئے یا مر گئے، یہاں تو لکھا ہوا ہے او، یا تو قتل کی گیا جائے یا دونوں، اور لکھا ہو گیا قتل ہو جائے مر جائے تو تم الٹے پاؤں پڑ جاؤ گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیز کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب تک کہ وہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے تب ہوگا۔ کوئی ایسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی مجھے مار دے، تو جو کوئی اللہ کہہ رہا ہے کر دے گا ایسے۔ انقلب علی عقبیہ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسے ہو بھی جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پڑ جاؤ گے کیا؟ یعنی تو اللہ کے جو میسیج ہے، جو اللہ کی ایسنس کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اس کو اویل نہیں کریں گے کیا؟ یا اس کو لے کے نہیں چلیں گے لائف میں اپنی زندگی میں؟ تو وہ آپ کو کرنا ہوگا۔